ہر گناہ کے بدلے اب اپنے دل سے تھوڑا سا ایمان نکالتے ہو، پھر گناہ کی لذت تو آپ کو ملتی ہے لیکن بدلے میں آپ کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ جو اپنے رب کو بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، بار بار اگنور کرتا ہے، تو اس کا دل شیطان کا گھر بن جاتا ہے۔ اب شیطان جس گھر میں داخل ہوتا ہے نا، تو اس کی یہ خواہش ہوتی ہے بس نفس اور ہوس کے تماشے چلتے رہے ساری عمر اس کے سامنے۔ تو جو لوگ اپنے دل میں شیطان کو جگہ دیتے ہیں، پھر ان کی زندگی ان کے ہاتھ میں نہیں رہتی، پھر وہ اپنے فیصلے خود نہیں کرتے بلکہ شیطان ان کی زندگی کے فیصلے کرتا ہے، اور شیطان کا ہر فیصلہ انسان کو جہنم کے حوالے کرنے کے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت سے دور لے جانے کے ہوتے ہیں، دنیا کے مشغلوں، دنیا کے تماشوں میں مصروف رکھنے کے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنے دل کو صاف کرے گناہوں سے، لذتوں سے، ہوس سے، اور صاف کر کے اپنے دل میں اللہ کو دعوت دے، تو آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ جب بھی کوئی انسان اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ رب العزت 70 ٹائم کہتے ہیں کہ لبیک میں حاضر ہوں۔ تو جو بندہ بھی اپنے دل میں رہنے کے لیے اپنے اللہ کو انوائٹ کرے گا تو پھر اللہ آئے گا اس کے دل میں، اور جب آپ کے دل میں اللہ رہے گا، جب آپ کے دل میں اللہ کی یاد رہے گی تو وہ دل نمازوں کی طرف جائے گا، عبادات کی طرف جائے گا، اللہ کی محبتوں کی طرف جائے گا۔ ہم نے صرف ارادہ کرنا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں۔ آج سے پہلے جو زندگی جیسے گزری ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے بھائی۔ مشرک جب اسلام قبول کر کے اللہ کی فرما برداریوں پر اترتا ہے نا، تو اس کا شرک سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا۔ پھر وہ سوچ کہ میں نے 60-70 سال تک شرک کیا، اس کی کمزوری ہوتی ہے۔ وہ آگے کی زندگی کے بارے میں پلاننگز کرتا ہے، کیا سیکھنا ہے، کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، اس کی ساری کنسنٹریشن آگے کی زندگی پر شفٹ ہو جاتی ہے۔ یہی چیز ایک گنہگار مسلمان کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، اوکے فائن، اس سے پہلے تم گنہگار تھے، بدکار تھے، بے حیا تھے، گناہوں اور لذتوں اور بغاوتوں پر تھے، اب چونکہ تم نے توبہ کر لی ہے، اب چونکہ تمہارا صلح اللہ سے ہو گیا، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، تو اب پچھلا چھوڑو، کیا کیا، کیسے کیا، نہیں کرنا چاہیے تھا، کرنا چاہیے تھا، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آگے کا سوچو، غلطیوں سے سیکھو۔ گزرا ہوا وقت کوئی بھی اپنے تابع نہیں کر سکتا، کوئی بھی واپس نہیں لا سکتا، البتہ توبہ کر کے اپنے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدلا جا سکتا ہے اگر توبہ سچی ہو۔ اللہ فرما رہا ہے نا کہ جو انسان سچی توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ صرف اس کے گناہوں کو نہیں معاف کرے گا بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی باتوں پر یقین نہیں آتا۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ توبہ کرنے کے بعد گناہ معاف کروں گا، اس کا مطلب ہے کہ کرے گا وہ معاف۔